أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں زندگی کے اوپر، خاص کر کے جو برے اثرات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے کہنے سے زیادہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کروں گا جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس عبارت کے اندر، اس قول کے اندر یہ بتاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ گناہوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہے اور ایک فاجر بندہ کس طریقے سے دیکھتا ہے. گناہ ہونے کے بعد یا گناہ سے پہلے کہ ایک مومن بندے کے اس کا نظریہ وہ کس نظریے اور کس زاویے سے گناہوں کو دیکھتا ہے اور ایک فاجر آدمی کس زاویے سے گناہوں کو دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن بندہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ رکھ دیا گیا. ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه. اسے یہ لگنے لگتا ہے مومن بندے کو کہ اس کے اوپر پہاڑ ہے، پہاڑ، اور یہ پہاڑ ابھی گر جائے گا. گناہ کرنے کے بعد یہ بوجھ اس کو لگتا ہے. میں آپ کو مثال دے کے بتاؤں، جیسے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس بلڈنگ یا مسجد کے نیچے بنیاد میں چلا جائے اور اس کو لگے کہ بنیاد ابھی گرنے والی ہے. کیا محسوس کرے گا؟ وہ کیا محسوس کرے گا کہ ابھی جو ہے میں مرنے والا ہوں، برباد ہونے والا ہوں. یہی سوچ ہے مومن. گناہ کرنے کے بعد مومن بندے کی یہی سوچ ہے، یا گناہ کو اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے گا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فاجر کے بارے میں بتایا کہ فاجر کس طریقے سے دیکھتا ہے. بیکار آدمی، بدبخت آدمی جو مومن نہیں، وہ کس طریقے سے گناہوں کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے كأنه في ذباب کی شکل میں دیکھتا ہے. یعنی یہ سمجھتا ہے، وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے گویا کہ کوئی مکھی اس کے اوپر بیٹھی تھی. مکھی جب بیٹھی تو مکھی کو اس نے اپنے ہاتھ سے اڑا دیا، ہٹا دیا، تو اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ مکھی کے بیٹھنے کے بعد اب جب میں نے اڑا دیا ہے تو اب اس کا کوئی اثر نہیں ہے میرے اوپر. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ گناہوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. فاجر آدمی کو یہ لگتا ہے گناہوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جبکہ مومن کو لگتا ہے کہ گناہوں کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اور سچ اور حقیقت بات یہی ہے کہ ان گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں، برے اور بہت بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے. 100 بار، 70 بار استغفار کرتے تھے. کیوں؟ یہی وجہ ہے. امت کو سکھاتے تھے، امت کو یہ تعلیم دیتے تھے آپ اس کے ذریعے سے کہ آپ جو ہے استغفار کرتے رہے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے کبھی بھی زندگی کو برباد کرنے، دنیا اور آخرت برباد کر دے اگر گناہ ہو گیا اور اس سے اگر آدمی نے توبہ نہیں کیا. اور ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے. اور یہی اصل محبت ہے. اصل محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہے تو فوراً آپ اس پر عمل کریں، اس کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعظیم کریں.
کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی اصل محبت ہے. اور آپ اسلاف کے, ہمارے اسلاف کے بعد سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں, سارے سلف جو بڑے ہمارے ائمہ اکرام ہیں, سب کے بارے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اگر ان کے سامنے نصوص آ جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی تھی, تو چاہے بڑی بڑی محفلیں میں ہو خاموش ہو جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے, کہتے تھے اس بات کو کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, اب میں آگے کیا بولوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اب آگے میں کیا بولوں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی آدمی سے کچھ کہا, انہوں نے مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب دیا, تو پھر اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. امام شافعی سے پوچھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے بتا دی, حدیث بتا دی, آپ کی کیا رائے ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہو, میں یہودی ہوں, میں نصرانی ہوں, میں جو ہے غیر مسلم ہوں, یہ کون سا سوال کہ آپ کی کیا رائے ہے, میں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اب کون سی بات کی آپ کی رائے کیا. اس طریقے سے ہمارے اسلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے. یہ اصل محبت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کسی مسئلے میں جو اسلاف کا ہمارے عقیدے میں تھوڑا سا ان کا اختلاف ہے, بھری مجلس میں مناظرہ ہو رہا ہے اور مناظرے کے درمیان ہمارے کسی سلف نے ان کو دلیل دے دی کہ یہ دلیل ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے مخالف یہ دلیل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاموش ہو گئے. مناظرے میں جو لوگ ان کے سپورٹر تھے انہوں نے کہا کہ جواب دیں آپ, مناظرہ ہے, اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کیا جواب دوں, آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, اب حدیث کے سامنے میں کیا بات پیش کروں. یہ تعظیم ہے, یہ اصل محبت ہے, یہ محبت ہے, اس کو محبت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے سر تسلیم خم کر دیں, اس کے آگے کوئی بات نہ کرے. صحابہ اکرام اسی طریقے سے محبت کرتے, صحابہ اکرام عمل کرتے تھے. آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا فوراً عمل کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً استغفار کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے ہیں, جبکہ آپ کی گناہ معاف ہیں, تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے, ہمارے گناہ تو معاف بھی نہیں ہے. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ استغفار کرنا شروع کیے اور تقریباً دن بھر میں 10,000 بار استغفار کرتے ہیں, 10,000 بار. اسی لیے آج جو ہے ہم جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. کوئی لمحہ, کوئی سیکنڈ دنیا کا خالی نہیں جاتا ہوگا کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعا نہیں دی جاتی ہو. جو بھی حدیث پڑھے گا رضی اللہ عنہ کہے گا, جو بھی حدیث پڑھے گا رضی اللہ عنہ کہے گا. تو دیکھیں کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں, اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھایا ہے, اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے, اور جب وہ گناہ سے بچے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو مقبولیت دی ہے. تو یہ حقیقت ہے, سچ بات کہ گناہوں کے بہت برے اور بہت بڑے بڑے اثرات ہوتے ہیں. کیا کیا اثرات ہوتے ہیں, اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ آخر گناہ کہتے کسے. اثرات کی بات ابھی میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کی. تو ڈیفینیشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ہے اس کو خود آپ نے بتا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ الاثم ما حاک فی صدرک, الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. کہ گناہ وہ ہے کہ جب آپ کام کر لو ہے نا, اور اگر وہ کام اچھا نہیں ہوگا تو آپ کے دل میں چبھن ہوگا, ہاکا, آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے گا, چبھے گا وہ گناہ. یہی گناہ ہے, یہی گناہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا اس کے بعد آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا, اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے, جو بھی غلط کام کرتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی بندے نے اپنے دل کو مار لیا ہو, اس کا دل میت ہو گیا ہو, اس میں احساس نہ ہو تو اس کو احساس نہ ہو, لیکن ہوتا ضرور ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. وارننگ ہے, یہ تکلیف جو ہے وارننگ ہے, وارننگ ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ, ابھی بھی لوٹ جاؤ, دوسرے کا حق کھائے ہوئے گناہ کیے ہوئے ہو, تمہارے پاس موقع ہے. لیکن انسان ایسے موقع پر جب وہ گناہ کرتا ہے, خاص کر کے جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے, تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پلٹ جائے, پلٹنے کے لیے چاہتا ہے. لیکن اسی وقت جو ہے شیطان فوراً اس کے اوپر جو پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے, پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے
بتاتا ہے, بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے, اس کو ورگلاتا ہے کہ ارے پہلی بار گناہ ہوا ہے, ابھی کہاں آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے, چھوٹا سا تو گناہ ہے, چھوٹا سا گناہ, بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہی انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہی انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شیطان کے اس چکر میں نہ آئے. اور یہی انسان اگر شیطان کے چکر میں آتا ہے اور پھر گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے یا سیدھے راستے پر نہیں آتا ہے, تو پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو پوری طریقے سے جکڑ لیتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کوئی احساس نہیں ہوتا, کچھ احساس نہیں ہوتا. اس کی مثال میں ایسے دوں آپ کو, جیسے کوئی نوکیلی چیز ہو, کوئی قلم ہو یا چاقو جو ہے اس کے نوکیلا حصہ ہو, اگر اس کو لگائیں گے ہم اپنے جسم پہ تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تو پہلی بار جب آدمی گناہ کرتا ہے اسی طریقے کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شیطان آتا ہے اور یہ جو تعویلات کرتا ہے, اس کو بتاتا, پھسلاتا بہلاتا ہے نا, وہ اسی طریقے سے گویا کہ وہ اس نوکیلی چیز پہ ایک پٹی لگا رہا ہے. تو پہلی بار آ کے ایک پٹی لگاتا ہے, پھر آپ گناہ کرتے ہیں, پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے, پھر شیطان آ کے آپ کو بہکاتا ہے, پھر جب آپ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, تو اور پٹی لگتے چلے جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اس نوکیلی جگہ پہ اب پٹی لگ گئی ہے کنٹینیو, تو اب اس کو ماریں گے یہاں پہ تو کچھ احساس ہوگا نہیں ہوگا. تو ایسی ہی جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے, ختم, دل مردہ ہو گیا, دل میں کوئی احساس اب اس کے نہیں ہوتا. مردہ جسم میں کوئی احساس ہوتا ہے؟ باڈی اگر میت ہے تو لے جاؤ, اس کا پوسٹ مارٹم کرو, کچھ بھی کرو, کچھ احساس ہے. تو ایسی اگر گناہ کرنے کے بعد احساس ختم ہو گیا ہے تو مطلب دل مر چکا ہے, دل ختم ہو چکا ہے. تو یہی ہے اس کے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ گناہ کیا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, تو گناہ جیسے آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کے دل میں چبھا ہو, لگا آپ کو یہ, اور لگے گا, اگر دل زندہ ہے تو لگے گا, آپ سمجھ جائیں گناہ. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, كَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, گناہ کرنے کے بعد یہ چبھتا تو ہے, ساتھ ہی آپ کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے کیا ہے کوئی جان لے اس کے بارے میں. جو کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, تو کتنا بھی کوئی متقی پرہیزگار ہو, اس کے دل میں رہتا ہے کہ یہ لوگ جانے اس کو, اچھا کام ہے جانے. لیکن برا کام جب کرے گا کوئی تو یہ چاہے گا کہ اس کو کوئی جانے نہ. اگر ایسا ہو رہا ہے, آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے, چبھ رہا ہے کہ, اور یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو کوئی جانے نہیں, کسی کے بارے میں اس کو خبر ہو نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہی گناہ ہے, یہی گناہ ہے. تو اگر ایسا کسی کو محسوس ہو رہا تو وہ سمجھ جائے گناہ میں مبتلا ہے اور اس سے فوراً رجوع کرے. تو یہ ہے گناہ کی تعریف. اور رہے گناہ کے برے اثرات, تو اس کے بہت برے اثرات ہیں اور بہت بڑے اثرات. گناہ کے برے اثرات یعنی بہت نقصان دہ چیز ہے. لاس, بگ لاس جس کو کہیں گے, لاس ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت, ساری زندگی میں لاس ہی لاس ہوتا ہے اگر آدمی گناہ کرتا ہے. بہت سارے اسباب ہیں. ایک ہی بات اگر انسان سمجھ لے کہ اگر ایک ہی اس کو نقصان ہو جائے, اسی بات کو سمجھ لے, تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ گناہوں سے لوٹ جائے گا. تو گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ انسان کو جنت میں داخل ہونے سے محروم کر سکتا. ہم جو گناہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہی گناہ جس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے جنت میں جانے سے ہمیں محروم کر دے. مثال موجود ہے ہمارے سامنے. قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں یا قصے اور واقعے سنتے رہتے ہیں بار بار کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے کیوں نکالا, غلطی کی وجہ سے. اور آپ تصور کریں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کون سی تھی؟ کوئی گناہ کبیرہ ہوا تھا؟ جس گناہوں میں آج ہم مبتلا, یہ سارے گناہ ہوئے تھے. کیا گناہ ہوا تھا؟ چھوٹی سی ہلکی سی معمولی سی غلطی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا, اور وہ وہاں پر نہیں گئے. لیکن یہ ہے کہ شیطان نے بہکا, کچھ دن نہیں گئے لیکن بعد میں شیطان نے بہکا دیا. اور جب انہوں نے غلطی کی, اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے, غلطی کی تو جان بوجھ کے نہیں کیا, بھول گئے تھے اس وقت. جو عہد و پیمان تھا اللہ رب العالمین نے جو شیطان کے بارے میں بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس سے بچنا, لیکن شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے, اس طریقے سے جال پھینکا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کیا اس نے, انی لکما لمن الناصحین, قسم کھا کے بول رہا, اس نے کہا کہ چلے جاؤ کھا لو اس کو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور دھوکہ ایسے ہی دیا جاتا ہے.
دھوکہ ایسے ہوتا ہے, جو دھوکہ دیتا ہے دشمن جو ہوتا ہے خیر خواہ بن کے ہی دھوکہ دیتا ہے. تو ایسی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. اور آپ اس قصے سے یہ چیز کو سیکھ لیں کہ دھوکہ اسی طریقے سے مل سکتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اسٹارٹنگ میں پہلے پارے میں ذکر کیا ہے. جہاں سے قصہ شروع ہوا یہ قصے شروع ہو گئے تاکہ انسان کو اس بات کا اشارہ مل جائے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور اس سے ہوشیار رہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو جان بوجھ کے نہیں کی. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. جس وقت وہ غلطی کر رہے تھے اس وقت جو عہد و پیمان تھا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بھول گئے. جب بھول کے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو آپ جان بوجھ کے کریں, جمعے کے خطبے میں آپ کو بتایا جائے, آپ کو سمجھایا جائے جگہ جگہ گناہ نہ کرو اور آپ جا کے پھر گناہ مبتلا رہو, تو جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے. جنت اتنی بھی سستی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد اتنے نیک انسان, وہ جنت سے اس طریقے سے نکال دیے جاتے ہیں. تو بڑے بڑے گناہ کر کے ہم جنت میں جانے کا سپنا دیکھیں, تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے نکال دیا گیا. تو انسان محروم کر دیا جا سکتا ہے کسی بھی گناہ کی وجہ سے, کسی بھی گناہ کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم کر دیا جا سکتا ہے. اب آپ سوچ لیں آخرت میں دو ہی چیز ہے, یا تو جنت یا تو جہنم, تیسری چیز وہاں ہے ہی نہیں کوئی. یا تو جنت یا تو جہنم. اگر جنت میں داخلے سے محرومی ہو گئی تو پھر آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا, اپنے بارے میں سوچ لیں. تو پہلی چیز تو یہی کافی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. اسی کو سوچ کے آدمی گناہ نہ کرے. کتنا بڑا لاس ہے, کتنا بڑا لاس ہے کہ انسان کو جنت میں داخلہ نہ ملے. اس سے بڑا لاس اور کیا ہو سکتا ہے, سوچنے کے لیے کافی ہے. اور بھی اس کے گناہوں کے برے اثرات. اس کے اثرات میں سے یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ شرعی علم کو, دینی علم کو, وہ علم جو اللہ رب العالمین سے انسان کو قریب کر دے, وہ علم جو راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, وہ علم سے ایسا گنہگار انسان محروم ہو جاتا ہے. علم اس کو, شریعت کی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا اس کو سمجھ میں نہیں آتا. حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, کیا مراد ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ اسی لیے نہیں آتا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کو ہم سارے لوگ جانتے ہیں, بڑے امام ہیں, ہمارے بڑے امام ہیں, کافی ذہین شخصیات میں سے ہیں. اگر ہم دنیا کے لسٹ بنائے کہ اس میں ذہین لوگ کون ہیں تو ان کا بھی نام اس میں رہے گا. ان کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کوئی چیز یاد کرتے تھے, کتاب یاد کرتے تھے, قرآن یاد کرتے تھے, حدیث یاد کرتے تھے, تو کتاب جب کھولتے تھے تو دوسرے صفحہ پر کوئی چیز رکھ دیتے تھے, دوسرے صفحے پہ کوئی چیز رکھ دیتے تھے, صرف اس لیے کہ کہیں میری نگاہ پہلے اس صفحے پہ پڑ جائے تو یہ والا صفحہ کیپچر ہو جائے, پہلے یہ صفحہ یاد ہو جائے اور پھر بعد میں یہ والا صفحہ یاد ہوگا تو معلومات, انفارمیشن, نالج جو میں لے رہا ہوں سب خلط ملط ہو جائے گا, ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ ذہانت تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ یاد کر رہا تھا, مجھ سے یاد نہیں ہو رہا تھا, مجھے پریشانی ہونے لگی. تو انہوں نے اپنے استاد سے وکی بن جراح سے جا کے اس پریشانی کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ لیا. تو انہوں نے کہا, امام وکی بن جراح نے کہا ان سے, جس طریقے سے امام شافعی نے اس کو اشعار میں لکھا ہے, شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی للعاصی. کہ میں نے اپنے استاد سے یہ بات بتائی کہ استاد جی جو ہے مجھے حفظ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا گناہوں سے دور رہو, ترک المعاصی, گناہ نہ کرو. اور اس گناہ کی تفصیلات میں اگر جائے کہ گناہ ہوا کیا تھا امام شافعی سے, تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے ڈیٹیل میں کہ ان کی نظر کسی خاتون کے پیر پہ پڑی تھی. غیر محرم عورت جو ہوتے ہیں, جن کا اجنبی عورت جو ہوتی ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں, ان کی نظر وہاں پر پڑی تھی, وہ گناہ ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ خاتون کو پوری طریقے سے دیکھتے ہیں, اس کے سر کے بال سے لے کے ناخن تک, اور اس کے بعد آتے ہیں اور سوچتے ہیں میں قرآن حفظ کر لوں, سورہ فاتحہ حفظ کر لوں. کبھی نہیں حفظ ہوگا, کبھی نہیں حفظ ہوگا, صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے آپ زندگی پر قرآن کو. یہ امام شافعی کی میں بات بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام وکی نے جو بات کہی, وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ, کہ یہ جو علم ہے اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور ہے شرعی علم, وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِلْعَاصِ, اور اللہ رب العالمین کا نور نافرما بردار غریب جو گنہگاروں کو نہیں ملتا.
یہ نور ہے، نور. یہ نور اس دل میں اگر غلاظت ہے یہاں پر تو یہ نور نہیں اتر سکتا، ایمان نہیں اتر سکتا. آپ بتا دیں مجھے، گندگی کے ساتھ اچھائی رہ سکتی ہے؟ گندگی کے ساتھ اچھائی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے. اور اگر کوئی عقل مند انسان ہے تو کیا وہ جواہرات، سونا چاندی وہ کچڑے میں رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا. تو کیا اللہ رب العالمین اس گندے دل میں اپنا نور اتار دے گا؟ آپ کا دل صاف نہیں ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا نور اس دل میں اتر جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. تو اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ شرعی علم، شریعت کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرے لیکن سمجھ نہیں پائے گا. اور یہ چیزیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں منافقین آتے تھے. قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، لیکن جب باہر نکلتے تھے تو منافقین صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے کہ مجلس میں کون سی بات ہوئی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے پلے نہیں پڑی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پوچھتے تھے. وہ صحابہ اکرام کو سمجھ میں آ گیا، وہ بھی عربی یہ بھی عربی، سب ایک ہی لوگ، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، کہ ان کے سمجھ میں اس لیے نہیں آیا ہے، آپ کی باتیں ان کے دلوں میں اس لیے نہیں اتری ہیں کہ اللہ نے مہر لگایا ان کے دلوں پہ. ان کے دل سڑے ہیں، نفاق ہے اس کے اندر، غلاظت ہے. تو غلاظت ہے تو اللہ رب العالمین کا مفہوم کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کیا مراد لے رہا ہے، یہ ان کے دلوں میں نہیں جا رہا ہے. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے، اچھی سورہ اخلاص یاد ہو جائے، اور نہیں یاد ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل صاف نہیں ہے. اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اس دل کو صاف کرے، اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ کچھ بھی یاد کرے تو اس کو یاد ہوگا. وہ حفظ کرنا چاہے، حافظ بننا چاہے تو وہ آسانی سے حافظ ہو سکتا ہے، اور حفظ کرنا چاہے اور گناہوں میں مبتلا رہے نہیں ہو سکتا. اکٹھا دو چیز جمع نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر آدمی گانا سنتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ قرآن اس کے دل میں اثر کر جائے، کبھی نہیں ہوگا. قرآن اور گانا یہاں اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر آپ گانا سن رہے ہیں کبھی توفیق نہیں ملے گی کہ آپ قرآن سن لیں. اگر سنیں گے بھی تو کبھی بھی اس دل پہ اثر نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کی آیتیں اسی لیے ہے کہ اس دل کے اوپر اثر کرے، اور ہمارے دلوں پہ نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا، مست ہیں اپنی دنیا میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے نہیں ہوتا. تو گناہوں کے برے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ علم دین جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اسی سے محروم ہو جائیں گے. اس سے محروم ہو جائیں گے تو اپنے حساب سے دنیا میں جانوروں کے جیسے زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں جنت بھی نہیں ملے گی. تو سوچ لیں، آپ سوچ لیں گناہوں کے کتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نیک کاموں کی توفیق چھین لیتا ہے. توفیق نہیں دیتا اللہ رب العالمین کہ ہم نیک کام کر سکیں، توفیق چھین لیتا ہے. روزہ ہم رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کہہ لیں، اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا ہے. اور واقعات آپ کو ملیں گے، اسلاف کے واقعات آپ کو ملیں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا تھا، یا اگر وہ کوئی نیک کام کرتے تھے اور ان سے وہ کام نہیں ہو پاتا تھا، تو وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے. ایک سلف کے بارے میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں حرمت قیام اللیل 6 اشہر بذنب اصبت، کہ مجھے محروم کر دیا. کہتے ہیں کہ میں محروم ہو گیا کس چیز سے؟ تہجد کی نماز پڑھنے سے. دیکھیں کیا سوچ تھی، کیسے لوگ تھے ہمارے بڑے لوگ، ہمارے اسلاف کیسے تھے، دیکھیں کیا سوچ تھی ان کی. کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے سے قیام اللیل نہیں کر پا رہا تھا، یعنی نفل نماز نہیں پڑھ پا رہا تھا. تو انہوں نے کہا، ایک دن انہوں نے سوچا کہ 6 مہینہ ہو گیا، آخر کیا بات ہے، میں تو نماز پڑھتا تھا، یہ 6 مہینے سے میں پڑھ کیوں نہیں پا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، ٹٹولا اپنی زندگی میں کیا مسئلہ آ گیا میرے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی زندگی کا غور و فکر کیا تو مجھے لگا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا فلاں گناہ میرے سے ہوا ہے، اسی وجہ سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے. علماء لکھتے ہیں اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد کہ وہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کی غلطیاں کم ہوتی تھی، گناہ سے بہت دور ہوتے تھے،
کوئی گناہ ہو جاتا تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ فلاں گناہ ہے اور اس کو جان لیتے تھے. لیکن ہم کس وجہ سے محروم ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا, گناہوں میں ڈوبے پڑے. اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں رہے. یہاں ہمارے اسلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے تہجد کی بات میں کر رہا ہوں, نفل سے اگر اس کو نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اس میں بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہوں کے آثار ہیں. اور ہم نے فجر کی نماز پتہ نہیں کب پڑھی ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پتہ نہیں کب پڑھی ہے آخری بار, اور اس کے بعد ذرا سا بھی احساس نہیں. اور آدمی فجر کی نماز چھوڑے رہے تو کنٹینیو نماز ہی چھوڑا رہے اور وہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے, اس کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد آئے اور اللہ رب العالمین اس کے مدد کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین اپنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے, وہ جلا رہا ہے, کھلا رہا ہے, صحت دے رہا ہے, تندرستی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ نافرمانی. جو اس کا حق ہے رب ہونے کا وہ پورا حق ادا کر رہا ہے, اور جو بندے ہونے کے حساب سے آپ کا حق ہے آپ ادا نہیں کر رہے, تو آپ کا ساتھ کیسے ہوگا؟ آپ کا اللہ رب العالمین کیسے ہمارا ساتھ دے سکتا ہے؟ ہمارا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اگر ہم سے فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور یقین کر لیں کہ اگر چھوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا گناہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے مسجد جانے کے. یہ گناہ ہی رکاوٹ بنا. کئی اسلاف سے یہ باتیں منقول ہے کہ جب کوئی آدمی جا کے ان سے پوچھتا تھا کہ مجھے تہجد پڑھنا ہے, تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہوں, اور دیکھیں وہ لوگ تہجد کی بات کرتے تھے. تہجد کا تو آج کل پتہ نہیں, اللہ ہی جانے کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا, کوئی رواجی نہیں, کوئی ماحول ہی نہیں بنتا اس کا. وہ ماحول تھا اس زمانے میں, ماحول بنا ہوا تھا, سارے لوگ پڑھتے تھے. نماز چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ملتا. نماز چھوڑنے کا صحابہ اکرام کے زمانے میں کوئی تصور ملتا ہی نہیں. منافقین آتے تھے نا, قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں نا, عشاء کی نماز میں آتے تھے, وہ فجر کی نماز میں منافقین آتے تھے صرف اس لیے کہ مجھ کو مان لو کہ میں مسلمان. تو نماز تو پڑھنا ہے اگر مسلمان بننا ہے. تو بہرحال وہ لوگ آ کے پوچھتے تھے, جو لوگ تہجد پڑھتے تھے, کہ تہجد پڑھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. حسن بصری سے پوچھا گیا, فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ کیا کروں کہ میں تہجد پڑھوں, میری مدد کریں, میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ گناہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے, گناہوں نے جکڑا ہے, گناہ چھوڑ دے تو آپ جو ہے تہجد پڑھ سکتے ہیں. گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ تہجد پڑھ لیں, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین توفیق چھین لے گا, اللہ رب العالمین توفیق نہیں دے گا. نیک کام آپ نہیں کریں گے, اچھے کام آپ نہیں کریں گے, بوجھ لگیں گے یہ سب کام. نماز کے لیے کوئی بلائے گا نا تو ایسا لگے کیا ہو گیا, بوجھ لگے گا. کوئی کہے گا سبحان اللہ کہے تو اس کو بوجھ لگے گا. کوئی مجلس رہے گی درس کی, اس کو بلایا جائے اس کو بوجھ لگے گا. ہاں مجلس اگر گانے کی ہے, گپے شپے مارنے کے لیے باہر ہے, ہوٹلوں کے سڑکوں کے روڈ پہ کنارے بیٹھنے کے لیے مجلس ہے, ٹائم ہی ٹائم وہاں مست ہو کے بیٹھے گا انسان, لیکن یہاں نہیں آئے گا. مطلب یہی ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں گناہوں میں مبتلا, اور اللہ رب العالمین نے محروم کیا. آپ اس کو لکھیں, اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے محروم کیا ہے, اور محرومی اسی وجہ سے کہ کوئی گناہ ہے. تو گناہوں کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک کاموں کی توفیق نہ ملے. اگر نہیں ملتی ہے کسی کو توفیق تو یہ سمجھ جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں بڑے گناہ میں مبتلا ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو دل اس کا ران جاتا ہے, دل سڑ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اور دل کا جو کام ہے, دل کا بھی کوئی کام ہے, دل کسی کام کرنے کے لیے, پھر وہ دل اپنا کام نہیں کر پاتا. ہمارے باڈی میں جتنی بھی چیز اللہ رب العالمین نے بنائی ہے ایسی نہیں بنائی ہے, ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے. ہاتھ کا اپنا کام ہے, پکڑنے کا کام ہے, پیر کا اپنا کام ہے, چلنے کا کام ہے, آنکھ کا کام ہے, وہ دیکھتی ہے. اگر آنکھ نہ دیکھ پائے تو مطلب یہ کہ بیمار ہے. ہاتھ سے ہم پکڑ نہ پائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ فاسد ہے, خراب ہو گیا, کام کے لائق نہیں ہے. تو اگر ہم حق کو نہیں پہچان پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سڑ چکا ہے, دل فاسد ہے. اور آج یہ موجود ہے جگہ جگہ. آپ کو دیکھیں یہ باتیں سنیں گے, کنفیوز اسی لیے منہج نہیں سمجھ میں آ رہا, سلف کا منہج کون سا ہے, اس کا منہج کون سا, اس کا نہیں سمجھ میں آئے گا, کنفیوژن میں رہیں گے آپ. اس لیے کہ یہ جو کام تھا دل کا حق پہچاننے کا, وہ گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے, دھبا لگا ہے, وہ حق کو پہچاننے نہیں دے رہا ہے. اور اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اشارہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھا تھا, ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء,
کہ بندہ جیسے ہی گناہ کرتا ہے تو گناہ یہ جو ہے کالے دھبے کی شکل میں اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ, کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے, صاف کر لیتا ہے, توبہ کے ذریعے سے صاف کر لیتا ہے, تو اس میں چمک آ جاتی ہے, یعنی دل اپنا جو چمک آ جاتی ہے, مزید وہ اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے حق کو پہچاننے کی. لیکن اسی کے برخلاف وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ, کہ اگر وہ گناہ کو صاف نہیں کرتا ہے تو گناہ بیٹھتے رہتا ہے, اس کے دل پر بیٹھتے رہتا ہے, یہاں تک کہ دل ران جاتا ہے, پورا دل کالا 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 ہو جاتا ہے. اسی کو ران کہا اللہ رب العالمین نے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, اور اللہ نے نہیں رانا اس کو آپ کے اعمال نے, ہمارے اعمال نے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ما کانوا یکسبون. ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے نا, خیر کی طرف آئے نہیں, میری طرف آئے نہیں, تو میری طرف نہیں آئے, گناہوں کی طرف گئے, میری باتیں نہیں مانے, اس کی وجہ سے ران گیا ہے. ران گیا ہے مطلب اب اس دل کا جو کام تھا حق کو پہچاننے کا, وہ پہچان نہیں پا رہا ہے. میں اس کو مثال دے کے آپ کو بتاؤں, جیسے یہ شیشے لگے ہیں, ان شیشے کے اوپر اگر, یا ہم گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی کے اوپر اگر شیشے پہ پانی آ جائے, ایک بوند آ جائے بارش کا, 2 بوند آ جائے, اور ہم اگر اس کو صاف نہ کریں تو یہ بوند دھیرے دھیرے کیسے ہو جائیں گے, پورے شیشے کو ڈھانپ لیں گے, اور اس کے بعد پھر ہمیں کچھ نظر آئے گا. اب جب نہیں نظر آئے گا تو پھر آگے حادثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سیم ایسی ہے دل کے اوپر یہ دھبے ایسی پڑتے رہتے ہیں. اب دل کا جو کام تھا حق پہچاننے کا, وہ حق پہچان نہیں رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی جو ران گیا اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کل کوبل مجخیہ, اس طریقے کل کوزل مجخیہ, کہ اس دل کی جو ران گیا ہے ایسے ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پلٹ دیتا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, دل جو ہے اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے, پلٹ دیتا ہے اس کو, پلٹ دیتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے, یہ جو حدیث کا ٹکڑا, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کپ ہے, گلاس ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں, اگر ہم اس کو سیدھے رکھیں, اس کا منہ کھلا ہوا ہے, آپ اس میں کچھ بھی ڈال دیں, پانی ڈال دیں, مشروب ڈال دیں, جو آپ کو پینا اس میں ڈال سکتے ہیں, کپ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پلٹ دیا ہم نے اس کو, تو کپ پلٹ دیے, گلاس پلٹ دیے, آپ کوئی چیز ڈال کے دکھائے, یہی دل رانا ہوا ہے, پلٹ دیا اللہ نے, کوئی بھلائی نہیں جا سکتی اب اس دل کے اندر. اسی کو ران کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پلٹ دیا, اب اس کے اندر کوئی بھی بھلائی داخل نہیں ہو سکتی. تو اگر ہمارے دل میں بھلائی نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کام ہے حق کو پہچاننے کا, فاسد ہو جاتا ہے, غلط چیزیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں, آپ نے بتایا. پھر یہ دل اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا, بلکہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے یہ دل. اب اگر ہم جیسے درس وغیرہ دے رہے ہیں مسجدوں میں, امام صاحب درس دے رہے ہیں, کوئی بھی دے رہے ہیں, اگر آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو سمجھ جائیں مسئلہ کہاں ہے, دل میں آپ کا سڑ گیا. امام صاحب سے جو لوگ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو چڑ پیدا ہو رہی تو سمجھ جائے دل سڑ چکا ہے. امام صاحب نے کیا کیا, آپ کا کیا بگاڑا, ان کو دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہا ہے, صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں, نیک کام کے لیے بلاتے ہیں. مولانا لوگ سے چڑ اسی لیے ہے کہ وہ نیک کام کی طرف بلاتے ہیں. سڑ گیا دل, اگر سڑ گیا اسی لیے آپ کے دل میں تکلیف ہے, مولانا لوگ سے چڑ ہے, باقی چیز کیا ہے, آپ کچھ دے دیتے ہیں ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ آپ کے دل کا ہے, دل سڑ چکا ہے, آپ اچھے کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور برے کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اگر دل سڑ جائے تو یہ نقصانات ہیں گناہوں کے. یہ 3-4 بڑے بڑے نقصانات ہیں. اور سنیں آپ, ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر انسان اسی میں گناہ کرتا رہا ہو سکتا ہے کافر ہو جائے, کفر میں داخل ہو جائے. اور روزانہ جو ہم سنتے ہیں ہمارے بچے مرتد ہو گئے, مرتد جو ہوتا ہے اسی کو کہا جا رہا ہے کفر میں داخل ہونا. جو ہم سنتے ہیں نا مرتد ہو گئے, وجہ یہی ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہے. صرف یہی کیوں مرتد ہو رہے ہیں, کیا دنیا میں اسلام میں لوگ داخل نہیں ہو رہے, آپ سے چھینی جا رہی ہے چیز, دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں. اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, شبہات کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ رب العالمین کھینچ رہا ہے اس نعمت کو اور دوسروں کو دے رہا ہے. لوگ اس روزانہ اسلام کے اندر الحمدللہ داخل ہوتے ہیں. تو مرتد جو ہوتا ہے آدمی, کافر جو ہوتا ہے, ان گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے کہا جاتا ہے المعصیۃ برید الکفر,
المعصیت برید الکفر، المعاصی برید الکفر، کہ معصیت جو ہے کفر میں لے جانے کا دروازہ ہے، گناہ کفر میں داخل کرنے کا دروازہ ہے، گناہ یہ دروازہ ہے کفر میں پہنچانے کا. اسی لیے ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ میں گناہ سے نہیں ڈرتا، میں کفر سے ڈرتا ہوں، کفر سے ڈرتا ہوں کہ گناہ کروں گا تو میں کفر میں واقع ہو جاؤں. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء، کہ کفر میں جو لوگ سب سے تیزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو اگر آدمی کفر کرے گا تو یہ، اگر آدمی گناہ کرے گا، وہ سمجھ رہا ہے چھوٹا سا گناہ ہے، ہو سکتا ہے کفر پہ اس کی موت. چھوٹا سا گناہ کیا، یہ چھوٹا گناہ اس کو بڑے گناہ کی طرف لے جائے گا، بڑا گناہ اس کو بدعت کی طرف لے جائے گا، بدعت اس کو شرک کی طرف لے جائیں گے، اور شرک کی طرف، شرک پہ جو مر گیا خلاص مخلد فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. تو یہ گناہوں کے برے اثرات ہیں. اسی طریقے سے گناہ کے برے اثرات یہ بھی ہیں کہ انسان کوئی ڈیسیزن لیتا ہے اپنی زندگی میں، فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے. اگر انسان گنہگار ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا ڈیسیزن لیا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس میں شامل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مدد شامل نہیں ہے. آپ کا علاقہ کٹا ہوا ہے، وہ رسی جو اللہ کے ساتھ ہماری جڑی رہنا چاہیے وہ رسی کٹ چکی ہے، وہ کٹی ہے، تو ہمارے فیصلے اچھے ہوں گے. آپ چاہے جتنا سمجھ لیں اپنے حساب سے کہ میرا فیصلہ بہت اچھا ہے، فیصلہ اچھا نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں آج ہم اپنے بچوں کی شادیاں وغیرہ کرتے ہیں، آگے چل کے کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس سے اچھا رشتہ کچھ نہیں ہوگا. بعد میں کیا کیا مسائل آتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن ہمیں پتا ہے. ہمارے پاس مسئلے مسائل آتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ سب گناہوں کے برے اثرات ہیں. لیکن یاد رکھیں، گناہ اگر آدمی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس آ کے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا. ہوگا گناہ، ہم انسان ہیں، ہمارے نیچر میں گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ہمیں پیدا کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گنہگار نہیں ہیں سوائے انبیاء علیہ السلام. سارے انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بچا لیا. تو ہم سے گناہ ہوگا. گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی طرف نہ لوٹیں، یہ عیب ہے. اور آپ لوٹیں گے، یقین جانے اللہ رب العالمین معاف کرے گا. اللہ رب العالمین نہیں کہتا حدیث کے اندر کہ میں ہر روز آسمانی دنیا پہ آتا ہوں. آپ کہاں ہیں؟ میں تو ہر روز آتا ہوں آسمانی دنیا پر. اللہ رب العالمین ہر روز آسمانی دنیا پر صرف اسی لیے آتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جس کو ذرا سا اپنے گناہوں کے بارے میں احساس ہے، وہ آئے اور مجھ سے رات کے اندھیرے میں معافی مانگے، میں معاف کر دوں. آتا ہے اللہ رب العالمین. لیکن غلطی یہ ہے کہ ہم کہاں، ہم کو تو رات بھر جاگنا ہے، چوراہوں پہ بیٹھ کے سیاست کرنا ہے، کہاں ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم تہجد میں اٹھیں. لیکن اللہ رب العالمین روزانہ نازل ہوتا ہے. اسی لیے پھر یہ آدمی نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم ہوا اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے پورے اسباب بیان کیے، پورے اسباب بنائے ہیں. آپ اسباب کو نہیں پکڑو، آپ اسباب کو اختیار نہیں کرو، تو غلطی کس کی ہے؟ انسانوں کی غلطی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر تم گناہوں میں ڈوب گئے ہو، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، میری نعمت سے مایوس نہیں ہونا، شیطان کے چکر میں پھنسنا نہیں، شیطان کے چکر میں پھنسنا نہیں کہ اب تمہارے لیے گناہ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جانا نہیں اس کے چکر میں. آؤ میرے پاس، قل یا عبادی، یا عبادی، گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو آؤ، ہو گیا گناہ ٹھیک ہے، آؤ میرے پاس. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اور کہیں کہیں اللہ نے کہا انہ کان غفارا، غفارا کا مطلب یہی ہے بار بار معاف کرنے والا. آپ گناہ کیے پھر گئے معافی مانگنے، معاف کر دے گا، پھر گناہ کیے پھر گئے معافی مانگنے، معاف کر، اسی کو غفارا کہا، بار بار معاف کرنے والا. تو اللہ رب العالمین تو آ رہا ہے کہ آپ کو معاف کر دے. لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف جانے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنے توجہ دکھائیں اس کی طرف. حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ میرے طرف دھیرے دھیرے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، ایک بالشت آؤ گے تو میں دو بالشت آؤں گا. تو اللہ رب العالمین تو بلا رہا آپ کو، لیکن آپ جانا نہیں چاہتے، ہم جانا نہیں چاہتے. تو یہ چیزیں ہم سے ہوں گی، گناہ ہم سے ہوں گی. اور اگر گناہ ہم سے ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اثر نہ ہو، تو پہلی چیز تو کہ دعا کرے، معافی مانگے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین معافی فوراً معاف کر دے گا، راستہ نکال دے گا. صحابی کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں، کہ ایک شباب نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے
اور آ کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے، زنا کرنے کی اجازت دے دے، گناہ کرنے کی اجازت دے. حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، آپ نے ان کو بتایا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ اگر زنا کر رہے ہو تو گویا کہ کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا کوئی کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان کر کے ان کو سمجھایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. جو کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے اور ان کے دل کو کشادہ کر دے اور اس برائی سے ان کو بچا لے. صحابی کہتے ہیں، وہی صحابی کہتے ہیں کہ میں اس گناہ کے ساتھ آیا تھا، یعنی دل میں میرا گناہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس مجلس سے جب میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ مجلس سے میں باہر گیا، مجلس سے نکلنے سے پہلے یہ گناہ زنا جو ہے میرے نگاہوں میں سب سے بری چیز بن گیا، سب سے نفرت والی چیز بن گئی. تو دعا میں سب بہت اثر ہوتا ہے، خاص کر کے والدین کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. والدین اگر دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو تو آپ تہجد میں اٹھ کے اپنے بچے کے لیے دعا کریں، دیکھیں آپ کی دعا میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں. ڈانٹ کے، مار کے، پھٹکار کے، ذلیل کر کے کچھ اثر نہیں ہونے والا بچوں کے اوپر. اگر حقیقت میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کر لیں تو دکھائیں اپنی طرف، اٹھیں آپ فجر میں، اٹھیں آپ تہجد میں، آئیں اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور اس سے کہیں کہ میں میرے بچے کے ساتھ یہ مسائل ہے، یا رب جو ہے اس کو معاف کر دے. یقین جانے والدین کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، فوراً قبول ہوگی. تو اگر کوئی چیز میں آدمی پھنسا ہے تو فوراً اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے حل نکالے. کسی سے گناہ ہو رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کا اثر نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو فوراً صدقہ کرے. گناہ ہو گیا فوراً صدقہ کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے. غضب الرب، اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہم نے غلطی کی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس گناہ کا اثر نہ ہو، اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو، اس کی ناراضگی میں کمی آ جائے، فوراً ہم صدقہ کریں. صدقہ کریں گے تو یہ جو گناہ ہم نے کیا تھا اس کا اثر ہمارے جسم پر نہیں آئے گا، ہمارے دل پر اس کا اثر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے دور نہیں رہ سکتا. کوئی بھی گناہ کرے وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. اور آپ گناہ مخالفت کس کے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی مخالفت آپ کس جگہ جا کے کریں گے جہاں وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گا. اور انسانوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ گھروں میں، روم میں، اکیلے میں غلط چیزیں دیکھتا ہے. اکیلے کوئی انسان آ جاتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے، اس کو شرم آتی کہ فلاں نہ دیکھے. اللہ رب العالمین سے کوئی شرم نہیں ہے. اسی کو اللہ نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہ بندوں سے تو خالی بندے جو ہے بندوں سے تو ڈر جاتے ہیں، ان کا خوف ہوتا ہے، اس سے وہ شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے. وهو معهم، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی اسی کے پاس گناہ کا چانس ملے، آ جائے، تو یہ سمجھ لے، یاد کرے اس لفظ کو، اس لہجے کو، کہ اگر وہ چاہتا ہے بچ جائے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، میں کہیں بھی چلے جاؤں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رکھے، ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، ہم کو ان کاموں کی توفیق دے جس سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکیں، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.